بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جماعت سوم کی اردو کی کتاب ہے۔ آج 10 ستمبر جمعرات کا دن ہے۔ عنوان میرا ملک اور اس کے ہمسائے۔ آج ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے۔ پاکستان اوورسیز دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اچھی بات، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوگا۔ ہمارے مال کا کچھ حصہ جو ہم غریب اور نادار لوگوں کو ان کی مدد کے لیے دیتے ہیں اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا انسان جہنم کی آگ میں ہوگا۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان، اس کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ سرسبز و شاداب ملک ہے۔ اس وطن کے لوگ محنتی اور بہادر ہیں۔ یہ وطن بہت سی معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے۔ ہمارے ملک کی سرحدیں ایران، چین، بھارت اور افغانستان کے ساتھ ملتی ہیں، اس لیے یہ ہمارے ہمسایہ ممالک کہلاتے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 12 عنوان میرا ملک اور اس کے ہمسائے صفحہ نمبر 76 اور 77 کی پڑھائی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے اہم الفاظ پڑھیں گے، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے گا۔ سب سے پہلا لفظ ہے مملکت۔ مملکت یعنی ملک یا ریاست۔ جمہوریہ، جمہوریہ۔ مصوری، مصوری یعنی تصویر بنانا۔ سیاح، سیاح سیر کرنے والا۔ مساجد، مساجد مسجد کی جمع۔ آئیے اس سبق کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ میں ایک کچی پینسل پکڑیں اور نئے الفاظ کو خط کشید کرتے جائیں۔ افغانستان، پاکستان کے شمال مغرب میں افغانستان واقع ہے۔ شمال مغرب افغانستان، خط کشید کریں۔ افغانستان مسلم اکثریت کا ملک ہے۔ مسلم اکثریت یعنی اس ملک میں زیادہ لوگ مسلمان ہیں، خط کشید کریں۔ اس کا دارالحکومت کابل ہے۔ دارالحکومت کابل، خط کشید کریں۔ اس کی قومی زبانیں دری، فارسی اور پشتو ہیں۔ دری، فارسی اور پشتو، خط کشید کریں۔ اس کا قومی کھیل بز کشی ہے۔ قومی کھیل بز کشی، خط کشید کریں۔ افغانستان چاروں طرف سے خشکی میں گھرا ہے۔ خشکی گھرا، خط کشید کریں۔ زیادہ تر علاقہ پہاڑی ہے۔ علاقہ پہاڑی، خط کشید کریں۔ سمندر نہ ہونے کی وجہ سے اس کی سمندری تجارت پاکستان کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ سمندری تجارت، خط کشید کریں۔ پاکستان اور افغانستان کا زمینی راستہ درہ خیبر سے ہو کر جاتا ہے۔ درہ خیبر، خط کشید کریں۔ افغانستان کے کھانے کابلی پلاؤ، خمیری روٹی اور تکے کباب دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ کابلی پلاؤ، خمیری روٹی، تکے کباب، خط کشید کریں۔ بھارت، پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے۔ مشرق واقع، خط کشید کریں۔ بھارت کا دارالحکومت دہلی ہے۔ دارالحکومت دہلی، خط کشید کریں۔ آبادی کے لحاظ سے بھارت دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ بھارت کو پاکستان کے ساتھ 1947 ہی میں آزادی ملی۔ یہاں زیادہ آبادی ہندوؤں کی ہے، لیکن مسلمان اور سکھ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ تعداد سکھ، خط کشید کریں۔ مغل حکمرانوں نے اپنے وقتوں میں یہاں بہت سی خوبصورت عمارات، مساجد اور باغات بنوائے تھے۔ مغل حکمرانوں، عمارات، مساجد، باغات، خط کشید کریں۔ لال قلعہ، جامع مسجد دہلی، قطب مینار اور تاج محل پوری دنیا سے آنے والے سیاحوں کے لیے آج بھی خصوصی دلچسپی کا مرکز ہیں۔ لال قلعہ، جامع مسجد دہلی، قطب مینار، تاج محل، خط کشید کریں۔ خصوصی دلچسپی کا مرکز، خط کشید کریں۔ چین، پاکستان کے شمال میں چین واقع ہے۔ اس کا پورا نام عوامی جمہوریہ چین ہے۔ چین کا دارالحکومت بیجنگ ہے۔
دارالحکومت بیجنگ، خط کشید کریں۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ چین اور پاکستان کے آپس میں گہرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ گہرے دوستانہ تعلقات، خط کشید کریں۔ دونوں ممالک میں تجارت کے لیے ہوائی راستے کے علاوہ زمینی راستہ بھی موجود ہے۔ زمینی راستہ، خط کشید کریں۔ شاہراہ ریشم پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی سڑک ہے۔ شاہراہ ریشم، شاہراہ کہتے ہیں سڑک کو، شاہراہ ریشم، خط کشید کریں، جو پاکستان کو چین سے ملاتی ہے۔ چین کی تہذیب دنیا کی پرانی تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ پرانی تہذیبوں، خط کشید کریں۔ یہاں کے لوگ بے حد محنتی چاق و چوبند ہیں۔ بے حد محنتی چاق و چوبند، خط کشید کریں۔ اس محنت کی بدولت چین نے کم عرصے میں بہت ترقی کی ہے۔ بدولت، خط کشید کریں۔ قدیم زمانے میں ملک کی حفاظت کے لیے یہاں ایک طویل دیوار بنائی گئی تھی۔ طویل دیوار، خط کشید کریں۔ طویل کا مطلب ہوتا ہے لمبی، جو دیوار چین کے نام سے مشہور ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ پاک چین دوستی اپنی مثال آپ ہے۔ چین وہ ملک ہے جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دے کر ایک اچھا ہمسایہ ہونے کا ثبوت دیا۔ ثبوت، ہمسایہ، خط کشید کریں۔ آئیں مزید جانیں۔ پاکستان نے 1998 میں کامیاب ایٹمی تجربہ کیا۔ یوں پاکستان پہلا اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت بنا۔ سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، پاکستان دنیا کے نقشے پر کب نمودار ہوا؟ جواب، پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ سوال نمبر 2، آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ جواب، آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک چین ہے۔ سوال نمبر 3، افغانستان کا دارالحکومت کون سا شہر ہے؟ جواب، افغانستان کا دارالحکومت کابل شہر ہے۔ دیے گئے پیراگراف میں سے اسم عام اور خاص تلاش کریں۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام۔ اسم عام اور خاص اس کی قسمیں ہیں۔ جب ہمیں کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام معلوم نہ ہو تو اسے ہم اسم عام کہتے ہیں، اور جب کسی جگہ، چیز یا شخص کا نام معلوم ہو تو اسے ہم اسم خاص کہتے ہیں۔ آئیں اس پیراگراف کو پڑھتے ہیں اور اس میں سے اسم عام اور خاص تلاش کرتے ہیں۔ بچہ رو رہا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ بچہ رو رہا ہے۔ بچہ کون سا ہے، یہ کہاں رہتا ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں، اس لیے یہ اسم عام ہوگا۔ اسم عام، بچہ۔ گلی تنگ ہے۔ گلی کون سی ہے، یہ کہاں واقع ہے، ہمیں اس کا نام نہیں معلوم، اس لیے یہ بھی اسم عام ہوگا، گلی۔ کراچی روشنیوں کا شہر ہے۔ یہاں پہ ہمیں نام معلوم ہے کہ یہ کراچی شہر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو یہ اسم خاص ہوگا، اسم خاص، کراچی۔ لاہور بڑا شہر ہے۔ اسم خاص، لاہور۔ لاہور ایک شہر ہے، اس کا نام ہمیں معلوم ہے، تو یہ اسم خاص ہوا۔ قائد اعظم ہمارے بانی ہیں۔ قائد اعظم ہمارے بانی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کے بانی پاکستان ہے، ان کی وجہ سے پاکستان آزاد ہوا، تو یہاں پہ ہمیں ان کا نام معلوم ہے، اس لیے یہ اسم خاص ہے۔ اب اردو گنتی پڑھتے ہیں لفظوں اور ہندسوں میں۔ 31 یہ لفظوں میں لکھا گیا ہے، 31 ہندسوں میں۔ 32 32، 33 33، 34 34، 35 35، 36 36، 37 37، 38 38، 39 39، 40
40। सबक नंबर 7, उन्वान रीडर ईद उल फितर, सफ़ा नंबर 42। आज हम इसके अहम अल्फाज पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ दोहराइए। एहतमाम, एहतमाम, रमज़ान, रमज़ान, ख़त, डाकिया, डाकिया, 29, साहिवाल 28 जून 2016। प्यारे बेटे हसन, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। खैरियत ख़त कशीद करें। आपका ख़त मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। आपने सब घर वालों की तरफ से इस बार हमें अपने साथ ईद मनाने की दावत दी है। दावत ख़त कशीद करें। आपसे पहले आपकी अम्मी जान ने भी हमें ईद के मौका पर लाहौर आने की दावत दी थी। इस बात को सुनकर साद और इरम भी खुश हुए। काफ़ी अरसा हो गया, अरसा ख़त कशीद करें यानी काफ़ी वक्त गुजर गया लाहौर आए हुए। इसी बहाने सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। मैंने आपके फूफा से इजाज़त ले ली है। इंशाअल्लाह हम सब रमज़ान की 29 तारीख को पहुंच जाएंगे और ईद की खुशियां एक साथ मनाएंगे। सब घर वालों को सलाम और आमना को प्यार। आपकी फूफी जान। अब हमारी डायरी का वक्त हो चुका है। हमारी आज की डायरी है सबक मेरा मुल्क और इसके हमसाए। रीडर ईद उल फितर की पढ़ाई करें। सबक मेरा मुल्क और इसके हमसाए के सवालात के जवाबात, इसम आम और ख़ास और उर्दू गिनती 31 से 40 तक याद करें और छुट्टियों के काम के रजिस्टर पर लिखें। ये काम आपके रजिस्टर के सफ़ा नंबर 3 और 4 पे मौजूद है। अब आपके लिए एक अहम पैगाम है। ये क्लाउड कैंपस पेरेंट्स है, इसको डाउनलोड करें। इस पे आपको तमाम अहम मालूमात मिलेंगी। ये स्कूल का फेसबुक, ट्विटर अकाउंट, ये यूट्यूब की वेबसाइट है। इस पे आपको अपनी तमाम वीडियोस देखने को मिलेंगी। किसी भी मसले की सूरत में आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे आज के सबक की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।